بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دھرم سب سے قدیم دھرم ہے۔ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور حقیقی طور پر اس دنیا کا سب سے پہلا مذہب کون سا ہے، اسلام یا ہندو دھرم، اور یہ بھی جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، ان میں بت پرستی کی شروعات کس طرح ہوئی اور یہ ہندو دھرم کس طرح وجود میں آیا، اور کائنات بننے سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے انبیاء کو ہندوستان میں بھیجا گیا، ہندوؤں کے کل کی اوتاد سے کون سے نبی مراد ہیں، اور کیا ہندو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو تخلیق کیا اور زمین پر جس انسان کو بھیجا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے اور سچے مسلمان، اور تمام انسان انہی کی اولاد ہے۔ اس طرح اس زمین پر پہلا قدم رکھنے والا انسان مسلمان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی اس دنیا میں آئے وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیش علیہ السلام کے دور سے ہی کفر کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور اس دور میں ہی بتوں کو بنایا گیا، ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بت پرستی کا آغاز کس نے کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی چند لوگ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کے پاس لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے آتے، انہیں اس میں بہت سکون ملتا تھا۔ جب لوگ ان اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ان پر بہت رحمت ہوتی تھی۔ ان اولیاء کرام کی تعداد تقریباً 5 بتائی جاتی ہے، جس کا نام ود، سواگ یا غوث، یعقوب اور نصب تھا۔ جب تک یہ زندہ تھے لوگ ان کے پاس صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی آتے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہونے لگے۔ ایک دوسرے سے یہ شکایت کرنے لگے کہ ان نیک بندوں کے دور میں عبادت کرنے میں جو لذت تھی اب وہ لذت ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح شیطان نے دیکھا کہ اب ان کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اور شیطان ان کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان نیک لوگوں کی کمی محسوس نہ ہو اور تمہیں عبادت میں دوبارہ سکون بھی ملے تو میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں کے بت بنائے جائیں، ان کو لباس پہنایا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا۔ انہوں نے ان لوگوں کے بت بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیے، ان کی عبادت کرتے۔ اس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اس طرح شیطان نے بت پرستی کی بنیاد رکھی، اور ہر نبی کے دور میں کفر و شرک ہوتا رہا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان ہندوؤں کی آخری پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ایک خدا اور جنت دوزخ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح طور پر پیشکش گوئیاں موجود ہیں۔ ایک ہندو پروفیسر جو کہ بھارت میں ایک مشہور یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام کلکی اوتار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب رکھا گیا۔ اس کے بعد پورے بھارت میں تہلکہ مچ گیا، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا، اور بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ اس کتاب کے اندر اس پروفیسر نے ان تمام خوبیوں کو بیان کیا جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی، جس کا معنی ہے کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے 10 اوتار یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 اوتار پچھلے 3 ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آخری نبی تک یہی دور رہے گا، اور ان کی کتاب بھگوت میں لکھا ہے آخری دور میں بھگوان آخری اور طاقتور اوتار بھیجے گے۔ پیغمبر اور اوتار 2 مختلف الفاظ ہیں مگر ان کے معنی ایک جیسے ہی ہیں۔ بھگت میں آخری پیغمبر کے بارے میں کچھ یوں لکھا گیا ہے کہ وہ کلکی اوتار وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبل یعنی مقام امن میں پیدا ہوں گے۔ اس کے مطابق کلکی اوتار جہاں پیدا ہوں گے اس جگہ کا نام شمبل ہوگا۔ ہندو کے مشہور ڈاکٹر واحد پرکاش اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشمن کے 3 معنی ہیں،
नंबर 1 जो अमन की जगह हो, दूसरा कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, तीसरा ये कि जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएं। आप सब ये जानते हैं कि मक्का के अलावा ऐसा कोई मकाम नहीं जहाँ पर इतनी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और हिंदू की इस मशहूर किताब में यह भी लिखा है कि कल के अवतार उस शहर के बहुत मशहूर ख़ानदान में पैदा होंगे। तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवली थे। अकल के अतार के वालिद के बारे में इस किताब में कहा गया है कि उसका नाम वशनु यश होगा। और वशनु यश का आखिर मतलब लिया गया तो उसका मतलब है कि अल्लाह का बंदा। और इसी तरह जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। तो हिंदुओं की इस किताब में कल की अवतार की वालदा का नाम सोनती हो, संस्कृत में सुनती का मतलब अमल या अमन वाले के हैं, जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा का नाम आमना है। जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि जिस अवतार का हिंदू इंतज़ार कर रहे हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि इस दुनिया में जलवागर हो चुके हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और जो भी शख्स क़यामत तक इस दुनिया में आएगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ही होगा, और हिंदू भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही उम्मती हैं। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हिंदू भी जन्नत में जाएंगे कि नहीं। तो जन्नत में दाखिल होने का मेयार ईमान को रखा गया है, इसलिए जो लोग ईमान ले आए सिर्फ़ वही जन्नत में जाएंगे, और जो ईमान ना लाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे।